بیٹے کو فون کر دے، بیٹا کہاں ہے؟ تو بیٹا کہتا ابو کیا کروں، اتنا بزی ہوں۔ ارے تف ہے تمہاری بزی ہونے کے اوپر، تمہارے ماں باپ تم کو دیکھنے کو ترس گئے یار۔ باپ صبح اٹھتا تھا، دیتا تھا ٹیمپریچر ہے، بولتا نہیں جاؤں گا تو بیٹا پڑھے گا کیسے؟ دو گولی کھاتا تھا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب کیا کروں، فلاں علاج کرا، ڈاکٹر صاحب پیسہ اگر علاج میں لگا دوں گا تو بیٹا کہاں سے پڑھے گا؟ اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنی مصروفیت کاٹ کر، اپنی خواہشات کاٹ کر، کیا اس لیے وہ اپنی اولاد کو بڑا کرتے کہ اولاد کہہ دے کہ میں بزی ہوں؟ کبھی بھی آپ اپنے ماں باپ کے آگے اف مت کرنا، بدتمیزی مت کرنا، بد اخلاقی مت کرنا، اس کے آگے کبھی اونچی آواز سے آپ بات مت کرنا۔ وہ ڈانٹے تو ڈانٹ سنو، وہ مارے تو مار کھا لو، وہ مار مار کر زمین پہ ڈالتے ہیں، ہم زمین پہ ڈل جاؤ، مگر کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے آپ نے یہ نیت کر لو میں اپنے ماں باپ کے آگے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ آپ نیت کریں، ماں باپ کے آگے بدتمیزی نہیں کریں گے، ماں باپ سے محبت کریں۔ محبت ہے نا، محبت آپ کو روز ماں سے بات کرائے گی، باپ سے بات کرائے گی۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، بندہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ماں باپ سے محبت کریں، ماں باپ کو اپنا ATM کارڈ نہ بنائیں، ماں باپ کو آپ فیوچر کے لیے کوئی سیڑھی نہ بنائیں، ماں باپ کو صرف اس لیے نہ رکھیں کہ یہ قربانی دیتے رہیں گے اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اور پھر ہم اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتے رہیں گے اور وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ کلچر ہے ہمارے یہاں۔ مگر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دعوت اسلامی کی اس چھت کے نیچے، فیضان احمد چھت کے نیچے، کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، آپ وہ اسٹوڈنٹ مت بننا کہ جن کے ماں باپ یہ سوچیں کہ کاش کہ میرے بیٹے کو میں یہ تعلیم نہ دلاتا، اسے میں کسی اور جگہ پر رکھ دیتا، کم از کم میرا اطاعت تو کرتا، میری بات تو مانتا۔ شادی کے بعد بیوی کو لے کر ایسا جدا ہو گیا کہ پوچھتا ہی نہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو۔ وہ پوتا دیکھنا چاہتے ہیں، پوتا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پوتی دیکھنا چاہتے ہیں، پوتی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹے کو فون کر دے، بیٹا کہاں ہے؟ تو بیٹا کہتا ابو کیا کروں، اتنا بزی ہوں۔ ارے تف ہے تمہاری بزی ہونے کے اوپر، تمہارے ماں باپ تم کو دیکھنے کو ترس گئے یار، تمہارے ماں باپ تم کو دیکھنے کو ترسے۔ ایسی کون سی دنیا بنا رہے ہو یار؟ دوڑو، یہ تو جملہ بولنے کا ہی نہیں ہے ماں باپ کو کہ میں بزی ہوں، کیونکہ ماں باپ نے اگر یہ جملہ آپ کو بول دیا تو نا بیٹا میں بزی ہوں، تو کہیں کے نہیں رہتے۔ ماں باپ کی ساری مصروفیت آپ کے لیے تھی۔ ماں نے اٹھ کر اس لیے تھوڑی پالا تھا کہ ماں کو ہم بول دیں گے میں بزی ہوں، ماں نے اس لیے تھوڑی دودھ پلایا تھا کہ ہم اس کو بول دیں گے کہ میں بزی ہوں۔ تمہاری پیشاب کی جگہ پر ماں سوئی تھی، اس لیے سوئی تھی کہ تم بول دو کہ میں بزی ہوں۔ رات بھر اٹھ کر ماں نے تم کو پالا پوسا، جھولا ڈالا، سلایا، کچن چھوڑ کر، روٹی چھوڑ کر، سالن چھوڑ کر جب تم روتے تھے تو ماں نے کبھی تم کو کان میں آ کر بولا کہ بیٹا میں بزی ہوں؟ باپ صبح اٹھتا تھا، دیتا تھا ٹیمپریچر ہے، بولتا نہیں جاؤں گا تو بیٹا پڑھے گا کیسے؟ دو گولی کھاتا تھا، ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب کیا کروں، فلاں علاج کرا، ڈاکٹر صاحب پیسہ اگر علاج میں لگا دوں گا تو بیٹا کہاں سے پڑھے گا؟ اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنی مصروفیت کاٹ کر، اپنی خواہشات کاٹ کر، کیا اس لیے وہ اپنی اولاد کو بڑا کرتے کہ اولاد کہہ دے کہ میں بزی ہوں؟ ٹائم نہیں ہے، استغفر اللہ، اولاد کے بعد ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے لیے۔ کمال ہو گیا۔ اب یہ نوبت ہی کیوں ہے یار؟ یہ نوبت ہی کیوں ہے کہ ماں باپ کو ہم کو بلانا پڑے؟ یعنی ماں باپ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں تو ان کو چین نہیں ملتا، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جس دن آپ کو ماں باپ سے محبت ہو جائے گی نا، اس دن آپ کو ماں باپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آئے گا۔